السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ ویڈیو قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 4 سوالوں کے جواب دوں گا۔ اگر آپ ان 4 سوالوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں گے تو اس موضوع پر آپ کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کن کن سوالوں کے جواب دوں گا۔ دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا وہاں ایک حصہ عقیقے کا اور باقی قربانی کے حصے رکھ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے عقیقے کے رکھ سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں عقیقہ اور قربانی کی نیت کی جا سکتی ہے، مگر چھوٹے جانوروں میں مثلا بکری وغیرہ میں کیوں عقیقے اور قربانی کی نیت نہیں کی جا سکتی؟ چلیں ان 4 سوالوں کے اب جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قربانی کے جانور میں عقیقے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا وہاں صرف ایک حصہ عقیقے کا اور باقی حصے قربانی کے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بڑے جانوروں میں ایک حصہ عقیقہ اور باقی حصے قربانی کے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے عقیقے کے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 7 میں سے 6 حصے بھی آپ عقیقے کے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے، بڑے جانوروں میں عقیقہ اور قربانی کی نیت کی جا سکتی ہے، مگر چھوٹے جانوروں مثلا بکری وغیرہ میں کیوں عقیقے اور قربانی کی نیت نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ بڑے جانور جو ہوتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے 7 بکریوں کے مترادف ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کچھ حصے عقیقے کے اور کچھ حصے قربانی کے شامل کیے جا سکتے ہیں، مگر بکری وغیرہ کیونکہ وہ شرعی اعتبار سے ایک ہی جانور ہے، اس لیے اس ایک جانور میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔